بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال عليه الصلاة والسلام يقول العبد مالي مالي وإن ماله من أمواله ثلاث ما أكل فأفنى ما لبس فأبلى وما أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب للناس وتاركه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بھائیو، دوستو، ماؤ بہنوں، قرآن مقدس کی بھی چھوٹی سی دعائے تلاوت کی ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث مبارکہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ دونوں کا خلاصہ مختصر انداز میں بیان کر دوں گا انشاءاللہ۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ہماری اولاد، ہمارے پاس ہماری ذات، ہمارے پاس ہماری زمین، ہمارے پاس ہمارا مکان، ہماری دکان، ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہماری ملازمت، یہ ہمارے پاس ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ساری چیزیں تو ختم ہو جائیں گی۔ جب ہم جائیں گے اس دنیا سے، اور دنیا میں جب تک زندگی ہے تو جو کچھ بھی ہم نے کمایا، جو کچھ بھی ہمارے پاس چیزیں تھیں، جائیداد، مال دولت وغیرہ ہیں، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ کچھ باقی نہیں رہے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب ختم۔ فرمایا اللہ جل شانہ ما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس کا مطلب کیا ہے؟ آپ تاجر ہوں، آپ کاشتکار ہوں، آپ جو ہے ملازمت پیشہ ہوں، عہدہ دار ہوں، یا کوئی بھی آپ کے پاس اسباب معیشت ہو اور پیسے آپ کے پاس ہوں، جی، تو آپ کی ذات بھی آپ کی ہے، آپ کے پاس آپ کا مال بھی ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی اپنی ذات سے، اپنے اموال سے، اپنی قوت سے، اپنی صلاحیت سے دین کے لیے کیا، الحمدللہ وہ اللہ کے یہاں موجود ہے، اللہ کے بینک میں ہے، اللہ کے خزانے میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، جو لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے۔ تو وہی چیز ہے جو ہم نے یہاں کیا، اور اپنی ذات سے کیا، اپنی جوانی کے وقت میں کیا، اپنے مال سے کیا، اپنی قوت سے کیا، اپنی ہمت سے کیا، جی۔ آنکھ کے ذریعے سے کوئی نیک کام ہوا ہو، زبان کے ذریعے سے کوئی نیک کام ہوا ہو، ہاتھ کے ذریعے سے کوئی نیک کام ہوا ہو، پیر کے ذریعے سے کوئی نیک کام ہوا ہو، دل کے ذریعے سے کوئی نیک کام ہوا ہو، کوئی بھی نیک کام جو بھی ہم نے کیا اللہ کے واسطے، وہ اللہ کے یہاں موجود ہے، اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے، اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ فرشتے اس کو لکھے ہوئے ہیں، نام اعمال میں سب محفوظ ہے، الحمدللہ۔ تو ما عند اللہ باق، وہی باقی رہنے والی چیزیں ہیں جو آپ نے بھیج دیا، جو آپ نے کر دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ خوشنودی کے لیے، اخلاص سے جو بھی عمل کر لیا آپ نے، وہ اللہ کے خزانے میں موجود ہے، اللہ کا علم موجود ہے، وہ باقی رہے گا انشاءاللہ، آپ کے مرنے کے بعد ہی باقی رہے گا۔ تو آپ جب تک آپ کی حیات ہے، آپ کو کام آ رہی ہے، آپ کی دکان، آپ کا مکان، آپ کی اولاد اور آپ کی ذات کام آ رہی ہے آپ کو، اور جب آنکھ بند ہو جائے گی، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو ظاہر بات ہے کسی چیز کا نفع آپ کو نہیں ملے گا، نہ آپ کا مکان جو ہے وہ مکان یہیں رہ جائے گا، دکان یہیں رہ جائے گی، کھیتی یہیں رہ جائے گی، بینک بیلنس یہیں رہ جائے گا، جس کے بھی کام آئے۔ آپ کے کام تو وہی آئے گا جو آپ نے اپنی ذات سے،
اور اپنی موجودگی میں ہوش و حواس کے ساتھ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، یقینی بات، سب کہتا ہے یہ میرا مکان ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میری فیکٹری، یہ میرا کارخانہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور بے شک اس کا مال سارے مالوں میں سے اس کا صحیح مال اور حقیقی مال کون ہے؟ تین ہے، فرمایا ما اکل فافنا، جو آپ نے کھا لیا، جو انسان نے کھا لیا اسے ہضم کر دیا، اور ماشاء اللہ تعالیٰ کھانے کے بعد بدن میں قوت آ گئی، چستی آ گئی، آپ اس کے ذریعے سے بازار بھی جا رہے ہیں، مسجد بھی جا رہے ہیں، دین کا کام بھی کر رہے ہیں، دنیا کا کام بھی کر رہے ہیں، یہ آپ کے کام آیا جو آپ نے کھا لیا۔ اور وما لبس فابلا، جو آپ نے پہن لیا، کرتا پہن لیا، پاجامہ پہن لیا، لنگی پہن لیا، ٹوپی پہن لیا، رومال پہن لیا، اور جو کچھ بھی آپ پہنتے ہیں، جوتا پہن لیا، موزہ پہن لیا، جی بنیان پہن لیا، لنگی پہن لیا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی چیزیں ہیں، آپ نے استعمال کیا، آپ کا مال ہوا۔ وہ فرمایا وہ اور جو اللہ کے راستے میں لگا دیا، اپنی ذات کو لگا دیا، اپنی مال کو لگا دیا، اپنی قوت کو لگا دیا، اپنی صلاحیت کو لگا دیا، فرمایا وہ آپ کا مال ہے، وہ آپ کے کام آئے گا۔ اسی لیے فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں جی وہاں کے لیے مستقبل کے لیے جو ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اس کے ماسوا، جو آپ کا مال ہے اس کے ماسوا جتنی چیزیں ہیں جو اللہ کے راستے میں لگا دیا اور ذخیرِ آخرت بنا دیا، یعنی اخلاص سے کیا آپ نے، اس کے ماسوا صاحب دوسروں کے پاس جانے والا ہے اور دوسروں کے لیے آپ چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا